السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 پوری دنیا نے اور خاص طور سے یورپ نے اسلام اور مسلم دنیا کو دیکھنے کا اپنا ایک خاص پیمانہ اور انداز مقرر کر لیا ہے، جس میں ہمیشہ سے مسلمانوں کی حقارت اور بیجا عداوت کا پہلو غالب رہتا ہے۔ مسلمان ملکوں کی ہر چیز قابل رد اور ان کا ہر عمل لائق تنقید سمجھا جاتا ہے۔ یورپ کے چودھری اگر مسلم قوم کی کسی چیز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کر سکے، یا جہاں کوئی چیز مغرب کے معیار پر کھری نہ اترتی ہو، یا کوئی قدم مغرب کے بتائے گئے معیار سے ہٹ کر اٹھایا گیا ہو، تو وہاں فوراً مسلم دنیا کے خلاف پروپیگنڈا کا ایک طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ان کے ادارے کام کرتے ہیں، ان کے دانشور کتابیں تصنیف کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں شور و غوغا مچانے کے جتنے بھی وسائل ان کے قبضے میں ہیں، سب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حکومت کے تمام عہدیداران، سفارت خانوں میں موجود سفراء اور میڈیا ہاؤس کے پریزنٹیٹر سب ایک ساتھ چیخ پڑتے ہیں اور ایسا شور و غوغا مچاتے ہیں جیسے دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ یورپ اور تمام غیر اسلامی ممالک کا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کا بہت پرانا طریقہ ہے، جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا پر وہ اپنی فکری بالادستی اور پکڑ کو دیر تک قائم رکھ سکیں اور خود دنیا والوں کی نظروں میں معصوم اور مہذب قرار پائیں۔ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، اور دنیا حق اور جائز بات اسی کو تسلیم کرے جس پر مغرب کی رضامندی کی مہر لگی ہو، اور مغرب جسے جھٹلا دے دنیا بھی اس کا انکار کر دے۔ یورپ کے اسی نفاق کے مظاہرے کا آغاز 2010 میں اس وقت شروع ہو گیا تھا جب پہلی بار دنیا کے سب سے چھوٹے اور امیر ترین ملک قطر نے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کا اعزاز حاصل کر لیا تھا۔ اس کے بعد لگاتار قطر کو کسی نہ کسی بہانے سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ ان لوگوں کا تعلق بطور خاص برطانیہ، فرانس، جرمنی اور ڈنمارک سے ہے۔ ان مغربی شخصیات نے پہلے مزدوروں کے حقوق کی پامالی کے نام پر کبھی ہم جنس پرستوں کی آزادی اور حقوق کے حوالے سے قطر پر حملہ کیا، یہاں تک کہ قطر میں فیفا ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کا مطالبہ کر ڈالا۔ جب ان کی یہ ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو کئی یورپی ہوائی اڈوں نے فٹ بال کے شیدائیوں کو پریشان کرنا شروع کیا جو دوحہ جا رہے تھے۔ اس سلسلے میں مغربی جنون ہسٹیریا کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ فرانس کے اخبار نے اپنے صفحے پر قطر کے فٹ بال کھلاڑیوں کے کارٹون بنا کر انہیں دہشت گرد قرار دیا۔ حالانکہ فرانس وہ ملک ہے جو اسلام کی مخالفت میں ہمیشہ پیش رہا۔ فرانس میں پیغمبر اسلام علیہ السلام کی شان میں کئی بار گستاخی کی گئی، اور اس کی تاریخ الجزائر سے لے کر کرمالی تک معصوموں کے خون سے رنگی ہوئی ہے۔ یہی حال برطانیہ کا ہے، وہ برطانیہ جس نے پورے عالم اسلام کو اپنے غرور کے تحت ذلیل کیا۔ اسی برطانیہ کے ملک سے شائع ہونے والا اخبار گارجین نے سب سے پہلے قطر کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا تھا، اور بغیر دلیل کے اس بات کی تشہیر کی تھی کہ قطر کو فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کا خطاب
کرپشن کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ حالانکہ فیفا کی اخلاقی کمیٹی 2 برس تک مسلسل اس معاملے کی تحقیق کرتی رہی، لیکن کسی بھی کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ جب گارجین اخبار کا یہ پروپیگنڈا ناکام ہو گیا تو برطانیہ نے ایک دوسرا بے بنیاد پروپیگنڈا شروع کیا۔ وہ یہ تھا کہ قطر نے فیفا ورلڈ کپ کے اسٹیڈیم بنانے والے مزدوروں کے حقوق پامال کیے ہیں، اور یہ فضول دعویٰ کر بیٹھا کہ اسٹیڈیم بنانے والے مزدوروں میں سے 6500 مزدوروں کی موت اس کام کے دوران ہوئی ہے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں دی گئی، نہ ہی اس کا کوئی ثبوت ملا۔ فرانس میں پروپیگنڈا کی شدت اتنی بڑھی کہ میونسپلٹیوں نے میدانوں میں بڑے پردوں پر فٹ بال میچ کو لائیو دکھانے پر پابندی لگا دی، اور دلیل یہ پیش کی گئی کہ قطر کے اسٹیڈیم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جن ایندھنوں کا استعمال ہو رہا ہے اس سے نکلنے والی کاربن سے ماحولیات کو خطرہ ہے، اسی لیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ عزیزان قوم، حالانکہ قطر نے اس کے جواب میں کہا کہ جو سولر انرجی اسٹیڈیم میں استعمال کی جا رہی ہے اس سے ماحول کو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ وہ مفید ہے۔ اوپر کی تفصیلات سے واضح ہوتا ہے کہ یورپ کے پاس قطر کو نشانہ بنانے کی کوئی معقول وجہ نہیں، بلکہ وجہ ہے تو صرف ایک، وہ یہ کہ یورپی ممالک اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہے کہ ایک عرب اسلامی ملک فٹ بال کے اتنے عظیم مقابلوں کی میزبانی کا شرف حاصل کرے۔ اہل مغرب اصل میں فٹ بال پر اپنی اجارہ داری سمجھتے ہیں اور مسلم ملک کی میزبانی کی وجہ سے بوکھلائے ہوئے ہیں۔ مغرب کے اسی نفاق کو خود فیفا کے چیف گیانی انفینٹینو نے فیفا ورلڈ کپ کے آغاز سے ایک دن پہلے پریس کانفرنس میں ظاہر کیا اور بتایا کہ یورپ کس قدر نفاق سے کام لیتا ہے۔ قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا کہ یہ یورپ کا نفاق ہے جس کی وجہ سے بے بنیاد باتوں سے قطر کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ یورپ کے یہ حملے اس قدر بے بنیاد ہیں کہ جرمنی کے سابق وزیر خارجہ زیگمار گابریل نے ٹویٹ کیا کہ ایسے وقت میں جب کہ اقوام متحدہ اور ILO جیسی معتبر بین الاقوامی تنظیمیں قطر کی تعریف کر رہی ہیں، اس وقت جرمنی کا تنقید کرنا بیجا غرور ہی ہوگا۔ یہ ساری باتیں یورپ کو یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ تمہارا منافقانہ دور ایک عرصہ ہوا ختم ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، میدان جو سج چکا ہے تیری الجھن بڑھائے گا۔ یورپ کے سارے پروپیگنڈوں کے ناکام ہونے کی دلیل یہ ہے کہ فیفا ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے اب تک 4 کروڑ لوگوں نے قطر سے درخواست کی ہے۔ 20 لاکھ ٹکٹ بہت جلد فروخت ہو چکے۔ فیفا کے چیف کے بقول تاریخ کا سب سے یادگار ورلڈ کپ قطر میں انجام پائے گا۔ دنیا یہ نظارہ دیکھ رہی ہے کہ ایک عرب ملک جدیدیت کے تمام معیاروں کو کامیابی سے پورا کر رہا ہے اور اپنی تہذیب اور ثقافت کو پوری خود اعتمادی کے ساتھ پیش کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ کئی سو لوگ اسلامی آن بان اور شان دیکھ کر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ کامیابی یورپ کے مغرور چہرے پر ایک زناٹے دار تماچا ہے جس کی گونج یورپ کو کافی دنوں تک سنائی دے گی اور یورپ کے چہرے پر شکست و ذلت کا نہ مٹنے والا نشان چھوڑے گی انشاءاللہ، اور اللہ عالم اسلام کو بلند کرے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔